السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اس یہودی کے بارے میں جانیں گے جس کا نام ہے عبداللہ بن سبا۔ یہ وہی شخص ہے جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو اپنے دور خلافت میں کئی فتنوں کا سامنا کرنا پڑا اور آخر وہ شہید ہوئے۔ یہ وہی شخص ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک مختلف سوچ اور انتشار پیدا ہوا۔ عبداللہ بن سبا المعروف ابن السودا شہر صنعا کا رہنے والا ایک یہودی تھا۔ وہ عثمان غنی کے عہد خلافت میں یہ دیکھ کر مسلمانوں کو دولت خوب حاصل ہوتی ہے اور اب یہی دنیا کی سب سے بڑی فاتح قوم بن گئی ہے، مدینہ میں آیا اور بظاہر مسلمانوں میں شامل ہو گیا۔ اس نے مدینہ میں رہ کر مسلمانوں کی اندرونی کمزوریوں کو خوب جانچا اور مخالف اسلام تدابیر کو خوب سوچا۔ انہی دنوں میں بصرہ کے اندر ایک شخص حکیم بن جبلہ رہتا تھا۔ اس نے یہ طرہ اختیار کیا کہ اسلامی لشکر کے ساتھ کسی فوج میں شریک ہو جاتا تو موقع پا کر ذمیوں کو لوٹ لیتا، کبھی کبھی اور لوگوں کو بھی اپنا شریک بناتا اور ڈاکہ زنی اختیار کرتا۔ اس کی ڈاکہ زنی کی خبریں مدینہ میں عثمان غنی تک پہنچی۔ انہوں نے بصرہ کے گورنر کو لکھا کہ حکیم بن جبلہ کو شہر بصرہ کے اندر نظر بند رکھو اور شہر سے ہرگز نہ نکلنے دو۔ اس حکم کی تعمیل میں وہ بصرہ کے اندر محصور و نظر بند رہنے لگا۔ عبداللہ بن سبا حکیم بن جبلہ کے حالات سن کر مدینہ سے روانہ ہوا اور بصرہ میں پہنچ کر حکیم بن عبداللہ کے مکان پر مقیم ہوا۔ یہاں اس نے حکیم بن جبلہ اور اس کے ذریعے اس کے دوستوں اور دوسرے لوگوں سے تعلقات پیدا کیے۔ اپنے آپ کو مسلمانوں کا حامی اور آلِ رسول ظاہر کر کے لوگوں کے دلوں میں اپنے منصوبوں کے موافق فساد انگیز خیالات اور عقائد پیدا کرنے لگا۔ کبھی کہتا کہ مجھ کو تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان اس بات کے تو قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، لیکن اس بات کو نہیں مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں ضرور آئیں گے۔ بہت سے احمق اس فریب میں آ گئے۔ پھر اس نے ان احمقوں کو اس عقیدے پر قائم کرنا شروع کیا کہ ہر پیغمبر کا ایک خلیفہ اور وصی ہوا کرتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی ہیں۔ جس طرح نبی اکرم خاتم الانبیاء ہیں، اسی طرح حضرت علی خاتم الاوصیاء ہیں۔ پھر اس نے اعلانیہ کہنا شروع کیا کہ لوگوں نے نبی اکرم کے بعد علی کے سوا دوسروں کو خلیفہ بنا کر بڑی حق تلفی کی ہے۔ اب سب کو چاہیے کہ حضرت علی کی مدد کریں اور موجودہ خلیفہ کو قتل کر کے علی کو خلیفہ بنا دیں۔ عبداللہ بن سبا یہ تمام منصوبے اور اپنی تحریک کی ان تمام چیزوں کو مدینہ منورہ سے سوچ سمجھ کر بصرہ آیا تھا اور اس نے نہایت احتیاط اور قابلیت کے ساتھ اپنی بدعقیدوں کو شائع کرنا اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے اس فتنے کا حال بصرہ کے گورنر عبداللہ بن عامر کو معلوم ہوا تو انہوں نے عبداللہ بن سبا کو بلا کر پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے اور یہاں کیوں آئے ہو؟ عبداللہ بن سبا نے کہا کہ مجھ کو اسلام میں دلچسپی ہے، میں اپنے یہودی مذہب کی کمزوریوں کے خلاف ہو کر اسلام کی طرف متوجہ ہوا ہوں اور یہاں آپ کی رعایا بن کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن عامر نے کہا کہ میں نے تمہارے حالات اور تمہاری باتوں کی تحقیق کی ہے۔ مجھ کو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم کوئی فتنہ برپا کرنا اور مسلمانوں کو گمراہ کر کے یہودی ہونے کی حیثیت سے جمعیت اسلامی میں تفرقہ اور انتشار پیدا کرنا چاہتے ہو۔ چونکہ عبداللہ بن عامر کی زبان سے پتے کی باتیں نکل گئیں، لہٰذا اس کے بعد عبداللہ بن سبا نے بصرہ میں اپنا قیام مناسب نہ سمجھا
اور اپنے خاص الخاص رازدار اور شریک کار لوگوں کو وہاں چھوڑ کر اور اپنی بنائی ہوئی جماعت کے لیے مناسب مشورے اور ہدایت سمجھا کر بصرہ سے چل دیا اور دوسرے اسلامی فوجی مرکز یعنی کوفہ میں آیا۔ یہاں پہلے ہی سے عثمان غنی اور ان کے عامل کی دشمن ایک جماعت موجود تھی۔ عبداللہ بن سبا کو کوفہ میں آ کر بصرہ سے زیادہ بہتر موقع ملا۔ دراصل ولید بن عقبہ کی معجولی کے بعد یعنی کہ ان کو نرست کر دیا گیا تھا، کوفہ کی گورنری پر سعید بن العاص مقرر ہوئے تھے۔ سعید بن العاص نے کوفہ میں پہنچ کر کوفہ والوں کی دلجوئی اور مدارات میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ مالک بن حارث نخعی، ثابت بن قیس ہمدانی، اسود بن یزید، علقمہ بن قیس، جندب بن زہیر، جندب بن کعب ازدی، عروہ بن الجاد، عروہ بن الحق خزائی، ساسا اور زید پسران سوجان بن الموائدی، کمیل بن زیاد وغیرہ سب سعید بن العاص کی صحبت میں آ کر بیٹھتے اور بے تکلفانہ باتیں کرتے، کبھی ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہو جاتی۔ ایک دن سعید بن العاص جو کوفہ کے گورنر تھے ان کی زبان سے نکلا کہ یہ علاقہ تو قریش کا باغ ہے۔ یہ سن کر مالک اشتر نے فوراً غصے کے لہجے میں کہا کہ جس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کے زور سے فتح کیا ہے تم اس کو اپنی قوم کا باغ سمجھتے ہو۔ اس واقعے کے بعد سعید بن عاص نے رات کی روزانہ مجلس کو برخاست کر دیا اور اس خبر کو سنتے ہی لوگوں کو بہت ملال ہوا اور اب عام طور پر جہاں دو چار آدمی مل کر بیٹھتے یا کھڑے ہوتے سعید بن عاص کی اور ان کے ساتھ عثمان غنی کی بھی شکایت زبان پر لاتے۔ ان شکایت کرنے والوں کے گرد اور بہت سے بازاری آدمی جمع ہو جاتے۔ دھیرے دھیرے یہ سلسلہ لمبا ہوا اور فتنہ بڑھنے لگا۔ جب کوفہ میں عبداللہ بن سبا کے پھیلائے ہوئے خیالات کا چرچا ہوا تو یہاں کے گورنر سعید بن عاص نے اسے بلا کر ڈانٹا اور وہاں کے سمجھدار اور شریف آدمیوں نے بھی اس کو مشتبہ آدمی سمجھا۔ چنانچہ عبداللہ بن سبا کوفہ سے نکل کر شام کی طرف روانہ ہوا، مگر جس طرح بصرہ میں وہ اپنی جماعت چھوڑ آیا تھا اسی طرح کوفہ میں بھی اس نے اپنی ایک زبردست جماعت چھوڑی جس میں مالک اشتر وغیرہ جیسے لوگ شامل تھے۔ کوفہ سے وہ شام یعنی دمشق میں پہنچا تو یہاں اس کی دال زیادہ نہ گلی اور جلد ہی اسے یہاں سے شہر بدر ہونا پڑا۔ عبداللہ بن سبا کی عداوت عثمان غنی اور بنو امیہ سے دم بدم ترقی کر رہی تھی اور ہر جلا وطنی اس کے لیے ایک نیا میدان اور کامیابی کا نیا موقع پیدا کر دیتی تھی۔ شام سے نکل کر وہ سیدھا مصر میں پہنچا۔ وہاں کے گورنر عبداللہ بن سعد تھے۔ مصر میں عبداللہ بن سبا نے اپنے سابقہ تجربہ سے فائدہ اٹھا کر زیادہ احتیاط اور زیادہ گہرے پن کے ساتھ کام شروع کیا۔ یہاں اس نے اپنی خفیہ سوسائٹی کا مکمل نظام مرتب کیا اور محبت اہل بیت اور حمایت علی کے اظہار کو خاص الخاص کامیابی کا ذریعہ بنایا۔ مصر کے گورنر عبداللہ بن سعد کی نسبت بھی مصریوں کی اور وہاں کے مقیم عربوں کو شکایت تھی۔ عبداللہ بن سعد کو افریقہ، بربر اور قیصر قسطنطنیہ کے معاملات کی وجہ سے داخلی باتوں کی طرف زیادہ متوجہ رہنے کی فرصت بھی نہ تھی۔ یہاں سے عبداللہ بن سبا نے اپنے بصرہ اور کوفہ کے دوستوں سے خط و کتابت جاری کی اور مقررہ نظام کے موافق مصر، کوفہ اور بصرہ سے وہاں کے عاملوں کی شکایت میں مدینہ والوں کے پاس لگاتار خطوط جانے شروع ہوئے۔ ساتھ ہی بصرہ والوں کے پاس کوفہ اور مصر سے خطوط پہنچے کہ یہاں کے گورنروں نے بڑے ظلم پر کمر باندھ رکھی ہے اور رعایا پر عرصہ تنگ کر رکھا ہے۔ اسی طرح بصرہ اور کوفہ سے مصر اور دمشق سے کوفہ والوں کے پاس خطوط پہنچنے لگے۔ چونکہ کسی جگہ بھی عاملوں اور گورنروں کے ہاتھ سے رعایا پر ظلم نہ ہوتا تھا،
لہٰذا ہر جگہ کے آدمیوں نے یہ سمجھا کہ ہم سے زیادہ اور تمام صوبوں پر ظلم و تشدد اور بے انصافی ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی ظالمانہ طور پر اپنے عاملوں اور گورنروں کو ان کے عہدوں پر بحال رکھتے اور معجول کرنے سے یعنی کہ نرست کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ چونکہ ہر ایک صوبے اور ہر ایک علاقے سے مدینہ منورہ میں بھی برابر خطوط پہنچ رہے تھے، لہٰذا عثمان غنی نے عمار بن یاسر کو مصر کی جانب اور محمد بن مسلمہ کو کوفہ کی جانب روانہ کیا کہ وہاں کے حالات دیکھ کر آئیں اور صحیح خبر دربار خلافت میں پہنچائیں۔ عمار بن یاسر جب مصر میں پہنچے تو وہاں کے ان لوگوں نے عبداللہ بن سعد کو اپنا ہمنوا اور ہم خیال بنا لیا اور ان کو مدینہ منورہ میں واپس جانے سے یہ کہہ کر روک لیا کہ عثمان جان بوجھ کر ظلم و ستم کو جاری رکھتے ہیں، ان کی مدد اور مصاحبت سے پرہیز کرنا مناسب ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کوفہ پہنچ کر عثمان غنی کو خبر دی۔ یہاں کی عوام بھی اور شریف لوگ بھی اعلانیہ زبان درازی اور طعن و تشنیع پر زبان کھولتے اور غدر و بغاوت کی علامت کا اظہار کر رہی ہیں۔ انہی دنوں میں اشس بن قیس، سعید بن قیس، صائب بن اقرع، مالک بن حبیب، حکیم بن سلامت، جریر بن عبداللہ، سلیمان بن ربیعہ وغیرہ حضرات جو صاحب اثر اور عزم و ہمت کے وارث اور خلافت اسلامیہ کے حامی تھے، کوفہ سے دوسرے مقامات کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ سعید بن العاص نے ہر طرف سے لوگوں کے شور و گل کو سن کر اور زبانوں پر اعلانیہ شکایت کو دیکھ کر قیقع بن عمرو کو اپنا قائم مقام بنایا اور کوفہ سے مدینہ کا عزم کیا کہ خلیفہ وقت کو جا کر خود زبانی تمام حالات سنائیں اور اندیشہ اور خطرے کی پوری کیفیت سمجھائیں۔ سعید بن العاص کے روانہ ہونے کے بعد کوفہ کے لوگوں نے مالک اشتور وغیرہ جو حمص میں مقیم تھا لکھا کہ آج کل کوفہ بالکل خالی ہے، جس طرح ممکن ہو اپنے آپ کو کوفہ میں پہنچا دیں۔ کوفہ میں خلافت کے باروآب عمال موجود نہ ہونے کے سبب سے عوام کی زبانیں بالکل بے لگام ہو گئیں اور اعلانیہ لوگ عثمان غنی اور ان کے عاملوں کو برا بھلا کہنے اور طعن و تشنیع کرنے لگے۔ اس ہنگامے نے یہاں تک ترقی کی کہ یزید بن قیس کوفہ والوں کی ایک جمعیت ساتھ لے کر اس ارادے سے نکلا کہ مدینہ میں پہنچ کر عثمان غنی کو خلافت سے ہٹنے پر مجبور کریں۔ قیقع بن عمرو یہ دیکھ کر اس کو روکنے اور ایک جمعیت اپنے ساتھ لے کر یزید بن قیس کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یزید نے قیقع بن عمرو کی منت و سماجت کر لی اور کہا کہ مجھ کو سعید بن العاص سے کچھ شکایت ہے، اس کے سوا اور کوئی مقصد نہ تھا کہ سعید بن العاص کو کوفہ کی گورنری سے معزول کرایا جائے۔ قیقع بن عمرو نے یزید کو چھوڑ دیا، لیکن اس کے بعد ہی مالک اشتور اپنی جماعت کے ساتھ حمص سے کوفہ میں پہنچ گیا۔ ان لوگوں کے کوفہ پہنچنے پر باغیوں میں ایک تازہ قوت اور جوش پیدا ہوا۔ مالک اشتر نے اعلانیہ لوگوں پر یزید بن قیس کی جماعت میں شامل ہونے کی ترغیب دی اور خود بھی یزید بن قیس کے لشکروں میں شامل ہو کر کوفہ سے روانہ ہوا۔ قیقع اس جمعیت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ لوگ کوفہ سے روانہ ہو کر قادسیہ کے قریب مقام جرا میں پہنچے۔ عثمان غنی نے اپنے دوسرے عاملوں کے نام فرمان جاری کر دیے کہ اس مرتبہ حج کے بعد سب مدینہ منورہ میں میرے پاس آ کر مشورے میں شریک ہوں۔ چنانچہ شام سے امیر معاویہ، مصر سے عبداللہ بن سعد، کوفہ سے سعید بن العاص، بصرہ سے عبداللہ بن عامر اور کچھ دوسرے چھوٹے چھوٹے صوبوں سے بھی وہاں کے عامل مدینہ میں آ کر جمع ہوئے۔ عثمان غنی نے ان عاملوں کے علاوہ مدینہ منورہ کے رائے دینے والے حضرات کو بھی مجلس میں شریک کیا اور پوچھا کہ یہ بغاوت جو میرے خلاف پھیلی ہے اس کا سبب بتاؤ اور مجھ کو مفید مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ عبداللہ بن عامر نے کہا کہ میرے نزدیک ان لوگوں کو جہاد میں مصروف رکھا جائے،
یہ جب جہاد میں مصروف ہو جائیں گے تو یہ بغاوت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ سعید بن العاص نے کہا کہ ان لوگوں کے سرداروں یعنی شرارت کے اماموں کی بات بات پر معقول گرفت کی جائے اور ان کو منتشر کر دیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی پیروی کرنے والے خود بخود منتشر ہو جائیں گے۔ امیر المومنین عثمان غنی نے کہا کہ یہ رائے تو معقول ہے لیکن اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ امیر معاویہ نے کہا کہ ہم لوگ جو صوبوں کے گورنر ہیں اپنے اپنے صوبوں کو سنبھالیں اور ان مفاسدوں سے ہر ایک صوبے کو بالکل پاک کر دیں۔ عبداللہ بن سعد نے کہا کہ یہ لوگ سب کے سب لالچی ہیں، ان کو مال و زر دے کر اپنا بنا لینا چاہیے۔ اسی مجلس میں جب فساد کے متعلق اصل حالات ایک دوسرے سے پوچھے جا رہے تھے تو معلوم ہوا کہ یہ تمام بغاوت محض فرضی اور خیالی طور پر برپا کی گئی ہے، اس کی اصل کچھ بھی نہیں۔ اور اسی طرح کچھ حضرات نے الگ الگ مشورے دیے۔ کچھ نے کہا کہ ان سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کر دیا جائے۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ میں صرف اسی قدر سزا دے سکتا ہوں جس قدر قرآن اور حدیث نے مقرر کی ہے۔ جب تک میں کسی کو اعلانیہ مرتد ہوتے ہوئے نہ دیکھوں اس وقت کیسے کسی کو قتل کر سکتا ہوں؟ جن جرموں کی حد مقرر ہے انہی پر حد جاری کر سکتا ہوں، باقی اپنے خلاف ہر ایک فتنے کو صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کرنے کا عزم رکھتا ہوں۔